اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور ان تمام تر باتوں سے پہلے ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام تر باتوں سے پہلے، اور یہ بات سب سے ضروری ہے کہنا، وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے میں غلطیاں کرتا بھی رہا ہوں، کی بھی ہیں، اور کرتا بھی رہوں گا۔ یہ میرے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اور اگر میری کوئی غلطی ایسی جو علماء کرام میری واضح کر دیں تو میں اس کے اوپر رجوع اور توبہ استغفار کرنے کو بھی بصر و چشم تیار ہوں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھ کے لگا دیا ہے کہ علماء حق کا فیصلہ سر آنکھوں پر تمام مسلمانوں کی براڈ کاسٹ کے لیے جہاں جہاں پہ میرا اپنا ہے وہاں پر یہ بات میں امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے میرا اس کے اوپر جو انیشل سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ کا جو پہلا اعتراض آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انصر رضا سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا اس بات کا ثبوت، کیونکہ اس نے مجھے آیت پیش کی تھی جس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ تورات سے فیصلہ کرتے رہے ہیں تمام انبیاء اور ان کے رہبان اور ان کے ربی، مفہوماً یہ آیت اس نے مجھے پیش کی۔ اس بات کی دلیل کے لیے اچھا تھوڑی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے مجھے نا، یہ اصل میں ہاں، اس بات کی دلیل کے لیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر تورات سے فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء آتے رہتے تھے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد بھی انبیاء آتے رہیں گے۔ یہ اس کا بیسیکلی موقف تھا۔ اس کو جو میں نے دلیل دی وہ یہ دی کہ امت محمدیہ میں ایسی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت، اور اس کی دلیل کے طور پہ میں نے یہ بات کہی ان کو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہے اور نبی نے آنا ہے اور نبوت جاری ہے، آپ جو دلیل مجھے پیش کر رہے ہیں وہ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ تورات سے انبیاء فیصلہ کرتے تھے، اسی طریقے سے اسی طور سے امت محمدیہ میں قرآن مجید سے اب جو بھی نبی آئیں گے ذلی بروزی غیر حقیقی غیر تشریعی اتباع سے بننے والے، تو وہ بھی اسی سے فیصلہ کریں گے۔ ان کی دلیل کو رد کرنے کے لیے میں نے یہ جواب دیا تھا ان کو کہ امت محمدیہ کے دو افراد بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، قرآن مجید صرف اپنے درمیان رکھ کے بات کر رہے ہیں اور ایک موضوع کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں قرآن سے۔ نہ وہ نبی ہے، نہ میں نبی ہوں، نہ میں مدعی نبوت ہوں، نہ وہ مدعی نبوت ہے۔ تو اس بات کے اوپر قطعی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں۔ یہ میں نے بات کی تھی، میں اس بات کو اون کرتا ہوں، اور اب اس بات کا پس منظر جس بنیاد پر میں نے یہ بات کہی تھی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ اپنی دلیل سے اپنے علم سے اس بات کو غلط ثابت کر دیں گے تو ساحل بھائی میں ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے سامنے آپ سے بھی اور امت محمدیہ کو اس سے تکلیف پہنچی اگر، میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ اچھا اب سنیے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری دلیل ہے اس بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلان نبوت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ ہمارے آقا اور مولا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور قرآن مجید میں درج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافۃ الناس کی طرف بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے قرآن مجید کی روح سے۔ اب جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین کی رحمت کے چرچے۔ اس دلیل کی بنا کے اوپر میرے سامنے پڑا ہوا ایک سوکھا پتا بھی امت محمدیہ کا حصہ ہے، اور قیامت تک اس کے بعد کوئی امت نہیں، یہ آخری امت ہے۔ یہ رسول اللہ کا قول ہے، کہیں گے تو حدیث سامنے لگا دوں گا آپ کے، کہ رسول اللہ آخری رسول ہیں،
آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے آخر ہیں، سب نبیوں کی مہر ہیں، مہر بھی وہ والی جو سیل والی مہر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تمام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان ہے، اور یہ ان کا سب سے بڑا، یہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا امام الانبیاء، یہ تمام ان کی جو صفات ہیں یہ عالمی ہے، عالمین پہ ہے، اس ایک عالم پہ نہیں، عالمین کے اوپر۔ اور اگر قادیانیوں کا رب خدا ہے، رب العالمین ہے، اللہ ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے، اگر ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو جس لیول کا رب العالمین کی ربوبیت ہے اسی لیول کی رحمت للعالمین کی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اب آتے ہیں امت کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، کل امت الرسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درجہ بندیاں کی ہیں امتوں کی، وہ کیا کی ہیں؟ رسول سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اسی بنیاد کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو محدود نہیں کر سکتا کچھ بھی کر کے، میں اس چیز کا اقرار نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں امت کی طرف، ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھیں، اس بات کو آپ علماء سے کنفرم کر لیجئے گا ساحل بھائی، کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک کرسچن، ایک یہودی، وہ بھی شامل ہے، جس کو کہا جاتا ہے، جو کافر ہیں وہ ہیں امت دعوت، اور جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ، یعنی کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام تر جو بھی مکاتب فکر ہیں جن کو ہم فرقے نہیں مانتے، وہ تمام کے تمام امت استجابت کہلاتے ہیں۔ جب نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ آ کر ان کافروں کو ہی کہتا ہے، اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پس میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ سورہ شعراء کے اندر 5 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ ہر نبی جب قوم میں آتا ہے تو قوم اس کی موجود ہوتی ہے، وہ قوم ہوتی ہے امت دعوت، اور جو اس کو فالو کر لیتے ہیں، نبی کو اللہ کے رستے پر آ جاتے ہیں، مومن اور مسلم ہو جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں امت استجابت۔ اب میں اور ساحل بھائی، آپ اور باقی جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ تمام کے تمام امت استجابت میں شامل ہیں، اور قادیانی کافر، کرسچنز کافر، یہودی کافر، ہندو کافر، بدھ مت کافر، یہ تمام کے تمام امت محمدیہ کے امت دعوت میں شامل ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر اس کی دلیل کو توڑنے کے لیے میں نے یہ دلیل پیش کی۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی اور فردر اعتراض باقی ہے تو خدا را میرے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے کافی لمبی چوڑی ایک تمہید باندھی، تمہید کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں ایسی کر دی جن کا اس سوال سے یا اس سوال کے اوپر جو بھی میں مدعا پیش کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی اس کا تک نہیں بنتا تھا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جو آپ نے انصر رضا کے ساتھ دوران ڈیبیٹ کی، ایک قادیانی کافر کے ساتھ، ایک مرتد کے ساتھ، ایک زندیق کے ساتھ، اس کے ساتھ دوران ڈیبیٹ آپ نے اس کو ابھی جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ میں نے ان کو امت دعوت میں شامل کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کیا آپ مجھے ابھی کلیریفائی کر دیے گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس موقف کے طرح چل رہے ہیں؟ آپ نے وہاں پہ جو بات کی تھی، وہاں پہ بات کرتے دوران آپ نے قادیانیوں کو امت دعوت میں رکھا تھا یا امت اجابت میں؟ امت دعوت میں۔ امت دعوت میں رکھا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا امت دعوت اور امت اجابت دونوں یکساں قرآن کریم کو مانتی ہیں؟ نہیں مانتی۔
تو پھر آپ نے کیسے وہاں پہ کہہ دیا کہ ہم دونوں قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ دعوت اجابت کے اندر ہیں، آپ اجابت اجابت کے اندر ہیں، وہ امت دعوت کے اندر ہے؟ کیسے آپ نے دونوں کو یکساں ایک سائڈ پہ رکھ دیا؟ دیکھیں ساحل بھائی، میرے دل کا حال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں حلف دے سکتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں میں حلف دے دیتا ہوں. اگر آپ کو میرے حلف پر یقین نہیں ہے تو میرے بھائی میں آپ کو یقین نہیں دلا پاؤں گا. دیکھیں حلف کی بات نہیں اگر کر رہا میں میں. دیکھیں آپ کے الفاظ سے نا، آپ کے الفاظ سے میں نے ان الفاظ کے اوپر قطعاً آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. میں نے جہاں پہ بھی یہی بات کی، میں نے کہا آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی مسلمان جا کے قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرے گا اس کے سامنے آپ کی آڈیو نہ رکھ دی جائے جہاں پہ وہ اس کو غلط رنگ میں لے جائے. تو آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے تھے، کیونکہ جس طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ابھی کہ میں امت دعوت اور امت اجابت کے تقابل کے اندر یہ بات کری تھی، امت دعوت اور اجابت جو ہے اس کے اوپر اس کا امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا جو بات آپ کر رہے ہیں میرے بھائی. اگر تو امت دعوت کی بات تھی، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کرسچین کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو ان کے مقابل پر دونوں طریق یکساں ہونے چاہیے تھے. لیکن وہاں آپ قرآن کریم دونوں میں یکساں رکھ کے امت دعوت اور امت اجابت دونوں یکساں کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا تھا اپنے الفاظ واپس لیں. تو اگر آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں گے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ کے اوپر آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر آپ اس کو طویل کر کے بھی کہ امت دعوت اور امت اجابت بھی کر لیں تو بھی الزامی طور پر بھی یہ کلمات جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے، میں نے علماء کرام سے بھی پوچھا ہے، میں نے حکیم، آپ کیسے ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے اس کنسرن کا کہ اگر میں کوئی فردر ڈیبیٹ کروں گا تو اس کے اندر اس کو میرے خلاف بطور ثبوت کے پیش نہ کیا جا سکے. آپ کی اس نیک نیتی کا میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس نیک نیتی کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. کیونکہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو اگر درست نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے میری آپ یہ مبارکباد جو ہے نا وہ قبول فرما لیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے ساحل بھائی کہ اگر واقعی میں آپ کو ایسا تاثر گیا ہے تو آپ کے میرے مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں اس تاثر کو دور کرتا ہوں اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اور آپ کے دل کو یا کسی مسلمان کے دل کو اگر ٹھیس پہنچی ہے میرے ان کلمات کی وجہ سے، جو کہ آپ کے نزدیک مبہم ہیں لیکن میرے نزدیک ابھی بھی میں اپنی جگہ پر کلیئر ہوں، لیکن کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں اور آپ کی رائے میرے لیے ضروری اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے آپ کے غلط تاثر کو دور کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. تو اس بنیاد کے اوپر میں آپ کی یہ بات قبول کرتا ہوں، اور آپ کی اگر اس سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے اس پہ معافی مانگتا ہوں، تمام مسلمانوں سے. اور اس کے علاوہ میں اللہ سے بھی اس پہ توبہ کرتا ہوں. نیت میری اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کے تاثر کو دور کرنے کے لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ مجھے قبول ہے آپ کی یہ بات، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ نے یہ اللہ جو آپ سے بات راضی کی ہے ہو میں جائے. اس کے اوپر بھی کوئی نکتہ چینی کروں، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ ہی جاننے والا ہے. آپ نے یہ الفاظ اپنے کہہ دیے، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اب میں دوسری بات کے اوپر ہوتا اللہ ہوں. آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب آئیں اگلی بات پہ، اگلا اعتراض کرتے ہیں جی. کچھ دن قبل، کچھ ہفتے قبل، ایک مہینہ قبل عثمان ڈار بھائی کو گالیاں نکالی گئی تھیں کسی لائیو کے اوپر. عثمان ڈار بھائی کو گالیاں نکالی گئیں جب انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ مجھے یہاں پہ گالیاں دی گئی ہیں، تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو منہ مانگی موت ملی تھی، اسی طرح عثمان ڈار کو منہ مانگی گالیاں پڑی ہیں. ان کو جسٹیفائی کر دیا گیا دلیل بنا کے مسلمان پر مرزا قادیانی کو. اور جب یہ بات آپ کے سامنے آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کیا آپ کے نزدیک ایک مسلمان پر مرزا قادیانی کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، آپ کی بات سے یہ تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ نے میری ایکسپلینیشن کو قبول کیا، جس کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا ریزرویشن تو نہیں ہے، تاکہ میں پھر اب 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے والی باتوں کے اوپر ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ کنفرمیشن لے لوں کہ ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ اور کوئی ریزرویشن آپ کا ہے تو آپ پہلے وہ رکھ لیں، تاکہ یہ ایک دفعہ نا
یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور ایک تسلسل کے اندر یہ چیز ریکارڈ بھی ہو جائے, اور جن جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو میرے سے کوئی ریزرویشن تھی ان تمام کے دل صاف ہو جائیں, تو پھر میں عثمان ڈار بھائی کی طرف بھی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ڈیبیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, اور چونکہ میں بھی علم کل نہیں ہوں, میرے پاس بھی علم جو ہے نا وہ ہاتھا میرا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا علم رکھتا ہوں, آپ بھی نہیں رکھتے. تو ہاں کچھ پوائنٹس تھے, کچھ لوپ ہولز تھے جن کے اوپر بات کی جانی چاہیے تھی, لیکن وہ ایسے نہیں تھے جس کے اوپر یہ کہا جا سکتا کہ یہ امت مسلمہ کا موقف جو ہے یہ حسن کاظمی صاحب نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. تو جس چیز کے اوپر یہ بات تھی وہ میں نے رکھ دی, باقی اتنے امپورٹنٹ اہم پوائنٹ میرے نزدیک ابھی تک نہیں ہے دوران ڈبیٹ کے. ہاں جو ڈبیٹس کی شرائط جس بنا کے اوپر ڈبیٹس کی گئی, جو وہاں پہ کیا گیا, جس طرح سے وہاں پہ قادیانیوں نے اپنے موقف کو رکھا, اس کے اوپر ہیں چیزیں, اشکالات ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ بات کروں, کیونکہ میرے دو پوائنٹ تھے جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کے علاوہ کوئی بات کروں گا صلاۃ والسلام والی کا جس طرح وہاں پہ کیا گیا تو وہ میرے آ جائیں گے کہ میں ذاتی پرسنل چیزوں کو لے کے آپ کو جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. نہیں ساحل بھائی, نہیں ساحل بھائی, میری بات سنیں, دیکھیں میں نے آپ کی پوری تمہید پوری مکمل بات سنی, میری مکمل بات سنی. میری بات سنیں. میں سب سے پہلے تو بالکل عزت و تعظیم کے ساتھ میری براڈ کاسٹ پہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل عزت و احترام سے یہاں پہ رکھے, اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کی کسی بھی اعتراض کو ٹوسٹ کر کے آپ پہ واپس ڈال دوں گا. نہیں ساحل بھائی, نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ آج کاظمی بیٹھے گا اور آپ کاظمی کو جتنا اعتراض کا نشانہ بنانا چاہیں, جو کرٹیسائز کرنا چاہیں وہ آپ کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ نے ڈیبیٹ سنی اور اس ڈیبیٹ کے اندر کوئی ایسی علمی میرے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جو کہ آپ درست کروانا چاہتے ہیں, آئی ایم آل اوپن. اور آن دا ریکارڈ جب میں وہ ڈیبیٹ کر کے ساحل بھائی واپس آیا تھا اپنی براڈ کاسٹ کے اوپر, جو ساحل بھائی کی براڈ کاسٹ تھی, تو وہاں پر آ کے گواہان موجود ہیں, بلکہ وہ کلپ اگر کہیں گے تو میں اپنی آئی ڈی پہ وہ اپلوڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. تو میں نے آ کے اپنے جو سینئرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جس میں عامر حق بھائی ہیں, جس میں نائٹ رائڈر بھائی ہیں, جن میں ساحل بھائی ہیں, جن میں اور جن کے میں نام نہیں لے سک رہا, وہ تمام جو وہاں پہ لوگ موجود, نعمانی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت سارے ایسے لوگ تھے. میں نے اسی چیز کو اس وجہ سے کہا تھا جیسے کہ میں خود کل علم نہیں رکھتا, اسی طرح میری بات سن لیں, یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی, یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. میری بات تو سن, مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہنا ہے, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. ساحل بھائی میری بات تو سننا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل ایک دوسرے کی بات سنیں گے. آپ نے پہلے بھی مجھے بیچ میں کٹ کیا, میں دل بڑا کر کے میں نے ایکسیپٹ کیا, آپ بڑے ہیں میرے سے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات مجھے کہی اور مجھے میری اب ایکسپلینیشن سن لیں, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا بات یہ ہے میرے پیارے دوست کہ میں جب اس براڈ کاسٹ پہ واپس آیا ہوں تو میں نے آ کے تمام مسلمانوں سے وہاں پر یہ بات کہی ہے آن دا ریکارڈ. کہیں گے تو کلپ بھی پیش کر دوں گا, ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں کاٹ کے اس کلپ کا حصہ اتنا جہاں پر میں نے یہ بات کہی ہے میں اس کو اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کر دوں گا, ہمیشہ کے لیے وہاں پہ محفوظ رہے گا, اور اس کو پن کر دوں گا آپ کا نام لکھ کے کہ ساحل بھائی کے لیے کلیریفیکیشن, اگر آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے, وہ میں کر دوں گا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں نے کہا تھا وہاں پر آ کے کہ دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, آ کے آپ میری تعریفیں نہ کرو, کوشش کرو کہ اگر میری کوئی غلطی ہے جو میرے ڈیورنگ دا مناظرہ کوئی ایسی بات ہے جو نکلی میرے منہ سے, سبقت لسانت میں نکلی ہو, یا کوئی اور میری کم علمی کم فہمی کی وجہ سے نکلی ہو, ٹھیک ہے. میری جذبات میں علم حضرات بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں پر مجھے کہا کہ نہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا, اللہ آپ کو جزا دے. یہ میرے پاس گواہی موجود ہے دوستوں کی, ٹھیک ہے. تو میں نے آ کے آلریڈی اپنی تمام تر ناقصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بینگ اے ہیومن بینگ میں نے یہ بات کہی تھی. اور میں وہاں پر کیونکہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے سینئر سے ویریفائی کروایا تھا, اور اس کے اندر ترامیم بھی کروائی تھی, مشاورت بھی کی تھی سینئر سے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے مطابق جو مجھے مشورے دیے تھے اس کے مطابق میں نے اس کی ترامیم بھی کی تھی, اور اس کا کریڈٹ بھی میں نے الحمدللہ ڈیبیٹ کے بعد وہیں پر بیٹھ کے دیا تھا. تو اگر آپ میری کو درستگی کر دیں گے نا ساحل بھائی, تو میں آپ کو شکریہ کہوں گا, میں آپ سے لڑوں گا نہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے مجھے ایسا کیوں کہا, میں کہوں گا آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میری غلطی واضح کر دی, ٹھیک ہے جناب. تو اب یہاں تک تو ڈیبیٹ کا سلسلہ آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ کا ریویو دیں,
آپ لائیو لگائیں, اس ڈیبیٹ کو پورا سنیں, اور جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ حسن کاظمی سے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے علمی طور پر, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, میں اس کی درستی کی کر لوں گا. اگر اس کے اندر توبہ طائب کی ضرورت ہوگی میں وہ بھی کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا آپ سب کو, آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو, وہ تمام لوگ جو مجھے تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کا تو بہت شکریہ کہ انہوں نے میری بہتری کے لیے یہ کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آ جاتے ہیں عثمان ڈار بھائی والی کی بات. اچھا ساحل بھائی, آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جس براڈ کاسٹ پہ یہ بات ہوئی تھی, یہ بات میں نے ہی چھیڑی تھی, اور میرے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا گیا تھا جس کے اندر بابر کی براڈ کاسٹ کے اوپر عثمان ڈار بھائی کو بے تحاشا گالیاں دی جا رہی تھیں. مجھے یہ بات ناگوار گزری. میں نے کال کی, میں یہ بابر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, بابر بھائی میرے پاس بیٹھے تھے. میں نے اس بات کو کہا, اور اس دن میں آپ پہ بھی تنقید کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے بابر بھائی کو کہا کہ آپ نے عثمان ڈار بھائی کو اس طرح سے کیوں ٹریٹ کیا. اس کے جواب کے اندر جو کلپ مجھے دیا گیا تھا وہ اتنا ہی کاٹا گیا تھا جس طرح کہ آج کل کلپنگ کی ایک بیماری پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو, جو کہ غلط طریقے سے کلپنگ کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اس چیز کے شواہد ہیں. ایک اویس کی براڈ کا بھی کلپ وائرل کیا گیا, اس سے پہلے جب میں نے وہ سارا کلپ اپلوڈ کیا اس کے بعد لوگ اس کو بات کو بھی بھول گئے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی جو چیز ہوتی ہے میں وہاں پہ لگا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ دیکھیں, یہ میری بریت کا ثبوت ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, غور کر لیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ کلپ بھی کاٹ کے مجھے اتنا حصہ بھیجا گیا جہاں پر ان کو گالیاں دی جا رہی. بابر نے وہاں پر بابر بھائی نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے اس کلپ کا وہ پورشن بھی سنوایا جس پورشن کے اندر عثمان ڈار بھائی خود کہہ رہے ہیں کڈ مینو گالا. ٹھیک ہے, اب ساحل بھائی مجھے آپ ایک ایمانداری سے بات بتائیں, آپ کو پتا ہے ایک بندے کی نیچر کا, آپ وہاں پر گئے کیوں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ مت جاؤ جہاں پہ تمہاری عزت نہیں ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا اسی جگہ پر کہ عثمان ڈار بھائی نے کال کی تھی ان کو, بابر بھائی کو کال کی تھی پرائیویٹ نمبر سے. اس پرائیویٹ نمبر کی کال سے انہوں نے ان کو کال کر کے جو بھی گفتگو کی, اس چیز کا میں شاہد نہیں, لیکن جو بات مجھ تک پہنچی وہ یہ تھی کہ اس کال کے اندر بھی ان کو کہا گیا تو مینو مل, تو مینو اس طرح کر, اس طرح کی باتیں مجھے سنائی گئی. میں اس چیز کا شاہد نہیں ہوں, لیکن جو بات مجھے سنائی گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور عثمان ڈار بھائی نے ایسکلیشن کی, کال کر کے ایک بندے کو یہ کہا گیا کہ میں تجھے ایسے کر دوں گا, میں تجھے ویسے کر دوں گا. اس کے بعد وہ براڈ پہ آئے اور انہوں نے وہ بات کی. اب یہ باتیں مجھے بتائی گئی ہیں بابر کی طرف سے, شارپ شوٹر اس بات کا گواہ ہے. اس بنیاد کے اوپر بھائی میں نے خود سوال کیا تھا, میں نے خود کہا تھا, آپ جا کے چیک کر لیجئے گا, پوچھ لیجئے گا, میں نے خود کہا تھا کہ بابر تو نے ایسا کیوں کیا. اگر مجھے اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی تو میں چپ وٹ لیتا, جس طرح بہت سارے لوگ چپ وٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی چپ کر کے وٹ کے بیٹھ جاتا. مجھے کیا ضرورت تھی کہ ایک بندہ جو ہے بظاہر جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ملا ہوا ہے, میں اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دوں؟ کوئی عقل والا بندہ ایسا کام کرے گا؟ آپ مجھے جانتے ہیں اچھے طریقے سے. تو میں نے یہ بات ان کے لیے کی تھی, عثمان ڈار بھائی کے لیے. حالانکہ اس سے پہلے مجھے کذاب, دجال, بدنسلہ, غیر سید, ابن زیاد کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکے ہوئے ہیں وہ, اور آپ بھی بہت کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں. لیکن میں نے کبھی آپ سے ذاتیات کے معاملے میں کوئی اعتراض کیا نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا میرے سے معافی مانگے, میں نے کہا نہیں معافی مانگ. آپ نے جو بھی کیا, جو بھی باقیوں نے کیا, میرے تک وہ تمام چیزیں ساری پہنچی, میں نے وہ چیز سنی. آپ کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہمارا پرابلم کیا تھا. آپ لوگوں نے مجھے غدار پتہ نہیں کیا کیا کہا. لیکن ساحل بھائی, یہ بات ساحل بھائی رک جائیں, میں اب ساحل بھائی رک جائیں, میری بات پوری ہونے دیں پلیز پلیز پلیز. میں عرض کر, مجھے پتا ہے میری بات لمبی ہو رہی ہے, آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا آج سن لیں میری بات, مہربانی, گزارش ہے آپ سے. اب یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہیں ذاتیات کی باتیں. ان کا ہماری کاز کے اوپر انڈلج ہو جانا, ہماری کاز کے اوپر سرایت کر جانا, ان چیزوں کو لے کے میرا خیال ہے آج کی اس براڈ کاسٹ کا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. اگر اس کے اوپر نتارا کروانا ہے آپ نے تو ساحل بھائی میں مشورہ یہ دوں گا, عثمان ڈار بھائی کو بلا لیں, بابر بھائی کو بھی بلا لیں, ان کا آپس میں کروا دیں, جب پھر ڈلوا دیں. کیونکہ عثمان ڈار بھائی خود کہتے ہیں ان سے صلح ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا ہے بابر بھائی سے صلح ہو سکتی ہے. میں نے کلپ سنوایا اویس کے پاس, اگر ان سے صلح ہو سکتی ہے, دونوں انگلینڈ میں رہتے ہیں, ایک دوسرے سے جائیں, ملیں, بات ختم کریں.
मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे हुक्म है कि अगर दो मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनकी सुलह करवा दो, लेकिन जो ज्यादती पर चढ़ा हुआ है सब उसको मेरा सवाल रोको। क्या था, प्लीज उसको प्लीज आप रिसाइट कर देंगे कि मेरा सवाल मैंने आपको एड्रेस कर दिया है कि अब सवाल क्या जब था मेरा एक वैसे? बंदा खुद चढ़ चढ़ के ये बातें कर रहा है कि मुझे गालियां दो, मुझे ये करो वो करो, और दूसरे को इंटिमिडेट साहब कर रहा मेरा है, उस हसन सूरत में बंदा काजमी क्या साहब करे? मेरा बताएं सवाल आप क्या मुझे। था? हसन काजमी साहब मेरा सवाल क्या था आपसे? दोबारा पूछ लें भाई। क्या मैंने आपसे ये सवाल किया था कि उस्मान डार को गालियां क्यों निकाली गई? ये सवाल किया था मैंने आपसे। लेकिन ये लिंक्ड है ना, आपने उस्मान डार भाई का नाम लिया कि नहीं लिया? मैंने सिर्फ ये पूछा था कि उस्मान डार एक मुसलमान था, क्या एक मुसलमान पर मिर्जा कादियानी कज़ाब दज्जाल को दलील बनाकर अपने गलत काम को जस्टिफाई करना जायज है? ये है मेरा सवाल। नहीं, ये इसको आप कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है, ये कहना आप ये कह रहे हैं जायज नहीं है। हसन काजमी साहब, इसको जायज आपने नहीं, करार दिया था। आप मेरे से ये सवाल जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, मुझे आप उसका पूरा, मैं आपको मौका देता हूं, मैं म्यूट करता हूं, और गुजर साहब आप वेट करें, मैंने आपको भी लेना है। साहिल भाई अपना इतराज कर लें। मेरे देखिए, मैं लंबी तकरीर तो मैं करता नहीं हूँ ना, मुझे नहीं, आप बड़ी विरासत अच्छी में ये तकरीर चीजें करते मिली हैं, हैं आप कि बड़ी मैं बड़ी लंबी बेहतरीन तकरीरें तकरीरें करूँ। करते हैं, सुन आपकी लें, तकरीरें हमने अभी सुनी देखिए, हुई हैं। इतनी मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लें। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बात करें। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, उस्मान डार को गालियां क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, किसने दी, उन दोनों का आपस में क्या इख्तलाफ था, मुझे उससे कोई गरज ही नहीं है। मुझे जिस बात से गरज है वो ये है कि जब मालूम था कि उस्मान डार एक मुसलमान है, कोई कादियानी नहीं है, कोई काफर नहीं है, उसको निकाली गई गालियां, उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जानी कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी को मुंह मांगी मौत मिली थी, इसी तरह उस्मान डार को मुंह मांगी गालियां मिली हैं, लिहाजा ये गालियां जायज़ हैं, ये जस्टिफाइड हैं। ये और किसने ये justify जस्टिफिकेशन आपने, बात सुन लें मेरी, ये आपने कबूल की थी जस्टिफिकेशन, आपने कबूल की थी हसन काजमी पहली साहब। बात तो ये है साहिल भाई, मुझे एक बात बताएं आप ईमानदारी से, अगर मेरा ये इरादा होता तो मैं सवाल पूछता। आप देखें, आपने पहले भी साहिल भाई आपने ज्यादती की है, मैंने उम्मत इस्तजाबत और उम्मत जो वो वाली बात मैंने की आपके साथ, ठीक है, आपने उसके अंदर भी मेरी नीयत पर शक किया, ठीक है, मैंने आपके तासुर को दूर करने के लिए मैंने आपको जस्टिफिकेशन दी, सिर्फ इसलिए कि आपकी राय मेरे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है साहिल भाई। आपने वो गालियां किस लिए कबूल कर ली थी? मुझे इस उस बात का गालियों सिर्फ को आपने उस गालियों को क्यों कबूल किया था? साहिल भाई मुझे सिर्फ इस बात का जवाब, मैंने गाली दी उनको, उस्मान भाई को? मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने जो सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज साहिल भाई देखें, जिस बंदे ने देखिए, जिस बंदे के साथ हुआ, देखिए साहिल भाई मैं आपको, मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, छोटी सी बात है, मैंने इतनी लंबी बात सुनी, मेरी बात के बीच में बोल पड़ते हैं। फिर आप मुझे मौका देंगे, बात करने का? मैं दूंगा, जरूर दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, करें, जैसे मैं पहले मौका दे रहा हूँ आपको, अभी भी दूंगा। बिल्कुल करें जी आप। मेरा ये गालियों के ऊपर, मैं तो, उसने उसको निकाली, इसने इसको निकाली, मुझे इससे गरज ही नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसने उसको गालियां क्यों दी, मुझे इस बात के ऊपर भी नहीं है कि हसन काजमी ने गालियां दी हैं या नहीं, मुझे इसके ऊपर भी नहीं है कि बाबर जो गालीबाज है, ये तो बता दें कम से कम कि मैंने दी है। मुझे इससे गर्ज ही नहीं है, मुझे मेरे भाई इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं अगर जातियात के ऊपर बात लेके आता ना, उस्मान की जात को, बाबर की जात को, हसन काजमी की जात को, तो फिर आप मुझसे ये सवाल करते। मैं अभी जिस चीज को लेके आ रहा हूं कि उन गालियों के ऊपर जो जस्टिफिकेशन दी गई है, जिस चीज को दलील बना के ये गालियां कहा गया है, ये ठीक है, और आपने कहा ठीक है, फिर तो इशू ही कोई नहीं है। जब उसको मुंह मांगी मिली है, दलील बनाया गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़ाबुद्दज्जाल को एक मुसलमान पर, ये आपने किस हक से जायज करार दिया, मुझे ये सिर्फ जानना है। अच्छा, अब जो भी आप मेरे से इस पे जवाब लेंगे, अपने लिए कबूल करेंगे? माइक खोलें, करेंगे? मैं क्लिप सुनाऊं एक? साहिल भाई, मुझे ना जरूर सुनाएं। अपने घर आए मेहमानों के साथ ना ये तरीका इख्तियार करना मुझे पसंद नहीं है। मैंने जो बातें अपनी कानों से सुनी है ना साहिल भाई, मेरी बात सुन लें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं क्लिप सुना के, मैंने ये ब्रॉडकास्ट, छोटी सी बात,
साहिल भाई, छोटी सी साहिल बात, भाई, साहिल भाई, छोटी सी बात, इतनी लंबी साहिल बात के अंदर एक भाई, छोटी सी बात की साहिल भाई, इजाजत दे दो मुझे। साहिल भाई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं आपको समझा रहा था कुछ। सुनाए। सर भाई बात यह है कि इस वक्त नीचे भी लोग यही टाइप कर रहे हैं कि जो जातियात के मसले, देखिए ना तो उस्मान डार भाई यहाँ पे मौजूद है, ना बाबर भाई यहाँ पे मौजूद है, दोनों में से कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप मेरे से एक चीज का फतवा लेना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर मैं आपने क्या करार दिया था, आपने दिया था, मुझे बाबर से तो अलग ही नहीं है। देखिए मैं इसके ऊपर ना, मेरी बात सुने, चले मैं इसके ऊपर भी आपके कहने की वजह से, आपका ये तासुर भी जाहिल करने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी राय को इंपॉर्टेंस देने के लिए आप चल के घर आए हैं इसलिए, और आपकी इंटेंशन प्योर है, ये मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहता हूं कि अगर उस्मान डार भाई के साथ ऐसा हुआ है तो उस्मान डार भाई के साथ गलत हुआ है। गाली देना किसी को भी जायज नहीं है, मेट भी वो मैं दूं, वो साहिल कहलू दे, वो कोई और दे, जायज नहीं है, कतअन जायज नहीं है। लोग देते हैं, हाँ जी लोग देते हैं, लोग जवाजात पेश करते हैं, हाँ जी लोग पेश करते हैं, लोग ये भी कहते हैं जितनी ज्यादती किसी के साथ हो दूसरे के साथ उतनी ज्यादती कर दो, कुरान की आयतें पेश करते हैं, ठीक है? मैं ये बात भी नहीं करूंगा, आपको कटहरे में खड़ा नहीं करूंगा मैं आज मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि मेरी क्या ये बात करना आपके लिए काबिल कबूल है कि मैं कंडेम करता हूं जो उस्मान डार भाई के साथ रवैया किया गया, मैं कंडेम करता हूं, वो मेट भी मेरे बाप ने भी किया हो, गलत किया। मैं अब बात करूं, जी करें। अगर तो मैं यहाँ पे ये मुद्दा लेके आया होता, ये मौकफ लेके आया होता कि उस्मान डार को गालियां पड़ी, हसन काज़मी साहब इसको कंडेम करें, आपकी ये बात मैं कबूल करता और खामोशी से नीचे चला जाता। मैं यहाँ पे जो मुद्दा लेके आया हूँ ना, वो आप उसको, शायद मैं अब ये नहीं हुस्न ज़न रख रहा हूँ, और चूंकि एक मुसलमान है, मैं आपके ऊपर कोई फतवा नहीं दे रहा, उसके लिए आपकी नीयत के ऊपर भी शक नहीं कर रहा कि आप उसको कैच नहीं कर रहे। जिस तरह आप दूसरों की बातों को डेविल्स एडवोकेट की तरह से नोट करते हैं ना, इसको भी प्लीज चेक कीजिए कि एक मुसलमान के ऊपर दलील बनाया गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब व दज्जाल को, और एक गलत कदम को जस्टिफाई किया गया। क्या ये जो आपने खुद इस कदम को, जो गलत कदम था, जो एक रवायत के मुताबिक गाली देने वाला फासिक हो जाता, ये जो फिस्क किया गया था, इसको जस्टिफाई किया गया एक कज़्ज़ाब व दज्जाल की दलील बनाकर, उसको जस्टिफाई आपने किया था शाह साहब, हसन काज़मी साहब, मैंने नहीं किया था, ये बाबर ने किया। बाबर ने किया तो मैं बाबर के सामने जाऊंगा, जिस तरह मैं आज आपके सामने आया हूं ना, बाबर का मुझे मौका मिला मैं उसके पास भी जाऊंगा, लेकिन आज आप मेरे सामने बैठे हैं, आप वो ऑडियो प्ले कर सकते हैं? मैंने अपने कानों से सुना है। आप ऑडियो प्ले करें, आपने मेरे मैं अपने कानों से सुना। देखें भाई मेरी बात सुने, देखें साहिल भी मेरी बात सुने ना, अगर तो मेरी सुनिए ना, अगर मुझे आप रिकॉर्डिंग देखें मेरी बात सुने, मुझे अब आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने देखिए मेरी, चलें आप कर लें पूरी बात कर लें, फिर मुझे मौका दें। और दूसरा नीचे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, गुज्जर भाई ने नीचे मैसेज किया है कि उनकी जुमे की नमाज है, जुमे के बाद वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल गुज्जर भाई, आप जरूर वेलकम है, आप जरूर आए, और कोई भी मेरा मॉडरेटर किसी शख्स को भी म्यूट ना करे, बिल्कुल नहीं करे। कोई बंदा मुझे गाली दे रहा है, कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, अगर साहिल भाई को या मेरे किसी गेस्ट को कोई बंदा बात करे तो उसको बिल्कुल म्यूट किया जाए। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई मेरा मुसलमान भाई तनकीद कर रहा है, कादियानियों का नहीं, कादियानी बोले तो चुप के मारो बाहर, लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई मेरे पे तनकीद करे उसको करने दी जाए, कोई ना रोके, गाली दे तब भी उसे देने दी जाए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? मेरे मुसलमान भाई हैं। अच्छा साहिल भाई मेरी बात सुने। जी मैं बात मुकम्मल कर लूँ। देखें, अगर तो आप मुझे ये कहते हैं कि आपने मुझसे जो ऑडियो का मुतालबा किया है वो इस वजह से किया है कि आपने बाबर के उस कदम को तस्लीम नहीं किया था जो उसने फिस्क को मिर्जा कादियानी की दलील बना के जस्टिफाई किया था, आपने नहीं किया, तो आप खुल के यहाँ पे मुझे कह सकते हैं साहिल कलो मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया। लेकिन मैं अल्लाह को जान देनी है, किसी दूसरे को नहीं, और मैं उस ज़ात की कसम खा के कहता हूँ जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने अपने कानों से आपके सामने जब उसने ये जस्टिफिकेशन दी तो आपने कबूल की। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, आप उसको कह दें कि भाई जान आपने गलत सुनी थी, लेकिन वो बात ऐसे ही मौजूद है जैसे मैंने कही कि आपने बाबर की उस जस्टिफिकेशन, फिस्क के ऊपर जस्टिफिकेशन को एक मुसलमान पर कादियानी दलील बनाई गई थी, उसको कबूल किया था। आप उसको किस तरह कबूल कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये नहीं है कि गालियों को कंडेम करें, मेरा ये हरगिज मुद्दा नहीं है। अब बात करें आप। चलें मैं इसके ऊपर ना क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट दे देता हूं, और ना मैं आपसे आज के बाद कभी कोई क्लिप का मुतालबा करूंगा क्योंकि आपने हलफ दे दिया।
اور میری عادت ہے کہ جب کوئی مسلمان حلف دے دے تو چاہے کہ اس نے جو بھی کہا ہو میں اس کو قبول کروں گا، کیونکہ مجھے ایک مسلمان کی قسم پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت بڑے کسی زمانے میں گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو یہ بات کہی اس کے اندر جو میں نے سنا، توثیق کر دیجیے گا اگر میں غلط بات کروں تو۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ جی اس کو منہ مانگی موت ملی، یہ میں نے جسٹیفیکیشن دی تھی یا جسٹیفیکیشن بابر نے دی تھی اور میں نے اس کے جواب میں یہ بابر قبول نے کی آپ تھی؟ کو جسٹیفیکیشن دی تھی اور آپ نے چلیں قبول کی تھی۔ الحمدللہ، چلیں یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ بابر نے جسٹیفیکیشن دی تھی اور میں نے اس کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی یہ میری بات ادھوری بات سنیں، ہے، میری ایک بات سنیں، جگہ پر آپ نہیں نے نہیں خود میری کی بات سنیں، justification میری بات سنیں نا ساحل بھائی، ہم نے جہاں پر اینڈ ریزلٹ پہ پہنچنا ہے نا میں ادھر پہنچ جاتا ہوں۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے اینڈ پہ یہی کرنا ہے نا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اصل تو صحیح غلط کا فیصلہ ہونا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے وہ جسٹیفیکیشن قبول کی ہے تو وہ میرے غصے کی حالت ہوگی، میری کوئی ایموشنل امبیلنس ہوگا اس وقت، کیونکہ انسان غصے میں اس طرح کی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے بھی ماں بہن کی گالیاں، مجھے بدنسلہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا، اور اس کے لیے جب یہ بات میرے سامنے پیش کی گئی تو اس وقت میں نے اس کو قبول کیا، آپ نے اس پہ حلف دیا ہے، اور میں اپنے اس قدم کے اوپر ریمورس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں نے وہ غلط کیا، اور میں اس کے لیے وہ جو میں نے بات اس کی قبول کی تھی وہ صحیح ہے یا غلط، اس کو قطع نظر بلا مشروط اگر مگر چونکہ چنانچہ کے بغیر میں قبول کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میرے اوپر اس چیز کی وجہ سے کوئی عذاب آنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اس سے، اور اگر عثمان ڈار بھائی کی اس سے تسلی ہو جاتی ہے تو میں عثمان ڈار بھائی کی خدمت میں بھی اپنی معافی پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اب رہا معاملہ ان کا آپسی، وہ معاملہ نہ تو وہ موجود ہے نہ دوسرے موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان میں جو بھی ہوا ہے وہ اب کہیں اور ڈسکس کیجیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ مجھے وہ ڈسکس کرنا بھی نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ساحل بھائی، اب اگر اجازت دیں، بلکہ نہیں رہنے دیں، مجھے جو کہا گیا میں نہیں اس پہ بات کرتا، کوئی بات نہیں۔ ساحل بھائی اس کے علاوہ کوئی اور اعتراض؟ جو کہ ذاتیات کے اوپر نہیں تھے، جو کہ پرسنل چیزوں کے اوپر نہیں تھے، وہ تو میں نے دو کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب جس بات کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ سوال بھی کیا نہیں جانا نہیں چاہیے، نہیں 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 ساحل بھائی نہیں، میں کر میں آپ سکتا کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کے دن سن لیں میری میں نے بات نہ سن تو چلے ساحل بھائی میری بھی سن لینا، مہربانی کریں، میں آپ کی میں نے بہت سنی ہے، اب میری بھی سن لیں۔ اب یہ تمام جتنے بھی دو باتیں آپ نے دو اعتراض کیے، ان دونوں کے اوپر جو آپ کا اینڈ رزلٹ آپ لینا چاہ رہے تھے، میں نے کوشش کی کہ آپ کو آپ کے تاثر کو درست کرنے کی کوشش کروں، اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، میری کوشش آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو اس کو قبول کریں اور چاہیں تو اس کو میرے منہ پہ دے ماریں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ذاتی بات ہے تو میں ذاتی بات نہیں کروں گا۔ ساحل بھائی مجھے کٹ کر رہے ہیں، میری آخری بات ساحل بھائی میری آخری بات، ساحل بھائی میری آخری بات سن، میری آخری بات ہے، آپ تو بیٹھے ہیں نا، آپ تو بیٹھے ہیں، میری ساحل آخری بھائی بات میری تو سن لیں، اس کے بعد آپ چلے جائیے گا بات کر کے، کوئی ایشو نہیں ہے، بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے گا، میں آپ کو نہیں روکتا، نہ آپ کو میں فورس کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ ان دو اعتراضوں کے بعد جو بھی ذاتیات کے پرابلمز ہیں جو چل رہے ہیں، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آج کی براڈ کاسٹ میں نے اس کام کے لیے نہیں لگائی، اس کا نکھیڑا میں اور آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ بیٹھ کے، کیونکہ اس کے اندر اتنے چیزیں انوالوڈ ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں وہ اتنے آگے جا چکے ہیں اور آپ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ وہاں پہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس قصے کو انجام تک پہنچانا جو ممکن نہیں ہوتا نا، اس کو ایک حسین موڑ دے کے چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ تو اب اس کے علاوہ کوئی اور علمی اختلاف آپ کرنا چاہیں جی کریں۔ یہ آخری بات میں کروں گا، کیونکہ دو جو میرے اعتراض تھے، جو میرے کنسرنز تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے ان کے اوپر توبہ بھی کر لی اور ان کا بھی کہہ بھی دیا کہ جی وہ میں ٹینشنز نہیں تھی، غصے کی حالت میں ہو گیا یا جس طرح بھی ہو گیا، وہ آپ نے واپس لے لیے۔ میں نے یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے بلا مشروط، میں نے کہا بلا مشروط، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب صرف آخری سوال ہے آپ سے، سیکر کی آڈیو آپ نے لیک کی تھی، کروائی تھی؟ اچھا اس کا میں آپ کو جواب، بیسیکلی میری بات سنیں، یہ ریلیٹڈ ٹو ڈائریکٹلی آپ سے نہیں ہے۔ یس اور نو، یس اور نو؟ نہیں ایسے نہیں ساحل بھائی، ایسے نہیں یس اور نو؟ ساحل بھائی ایسے نہیں،
ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये सर बात। क्योंकि जिसने ये बात लीक की थी ना उसने मेरे साहिल जिसने भाई, लीक की साहिल थी भाई, ना, साहिल आखिरी भाई, बात मेरी साहिल भाई, सुन लें, मेरी सुन साहिल लें। भाई, अभी मेरी आपने बात जो सुन दो, लें। नहीं साहिल भाई, ऐसा नहीं होगा, मेरी ऐसा बात नहीं छोटी होगा, सी सुन लें, छोटी सी ऐसा बात नहीं है, मैं होगा। इसके साहिल रिलेटेड भाई, नहीं करने साहिल लगा, भाई, ना तो मैं सीकर के रिलेटेड कर मैं रहा आपसे हूँ। फिर कहता हूं, मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर आप इस मैटर को ओपन करेंगे, यकीन करें, मैं जो चीज मुझे पर्सनल में थी मैं उसको यार, ओपन नहीं कर रहा, जो आप चीज साहिल भाई, पर्सनल में थी साहिल उसको भाई, ओपन नहीं कर रहा। साहिल भाई, खुदा पाक की कसम, मेरे में इसी वक्त इतनी हमीयत है कि मैं तमाम की तमाम बातें खोल दूं, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने एक दोस्त को, एक बड़े भाई को, एक ऐसे भाई को जिसकी बात, जिसने मेरे से, मुझे राबता करके कहा कि हसन भाई, जो भी कुछ हो रहा है आप रुक जाएं, आप रुक जाएं। मैं रुक गया। मैं चाहता हूं कि मैं उस मान को कायम रखूं, लेकिन अगर इस आप बात मेरी को, बात इस कंप्लीट बात, होने देते ना, मेरी आपकी बात मुकम्मल, क्लैरिफिकेशन हो जाती मेरी कि मैं बात चाह आपने, क्या रहा नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात आपने, नहीं आप मेरी मेरी बात, कंप्लीट होने देते ना, आपको ये कहने की नहीं नहीं जरूरत नहीं नहीं पड़ती। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। साहिल भाई देखिए, मेरी बात सुनिए। आपने दो एतराजात किए, मैंने क्या उसके अंदर कोई इफ बट्स ऐसी कोई मैंने कोई तावील नहीं की ना, आपके तासुर को दूर करने के लिए। इवन दो कि मैं आपके पहले वाली जो आपने बात कही है, मैं उससे मेंटली तौर पर या हार्ट के तौर पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि आपने मेरी नीयत पर शक किया, लेकिन फिर भी मैंने आपके तासुर को दूर करने के लिए, आपकी फेस वैल्यू के लिए, आपकी अहमियत के लिए मैंने ये बात आपके सामने कर दी। ठीक है, सिर्फ आपको इज्जत देने के लिए, सिर्फ आप मेरे घर चल के आए हैं, मेरे पास आए हैं, इसलिए आपकी इज्जत और ताजीम के लिए मैंने ये किया कि आप जब घर आ गए काजमी ना साहब, मेरे, मेरी छोटी तो सी इससे बात बढ़कर कुछ नहीं होगा। सुन लेना तो अपनी इतनी लंबी बात तमहीद बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक बंदे का हल्फे बयान मौजूद है। उसने कहा है कि ये रिकॉर्डिंग मैंने खुद की है। बाबर ने ये हल्फन बयान दिया है कि ये रिकॉर्डिंग मैंने खुद दी है। अब आप मुझे ये बता दें कि ये रिकॉर्डिंग आपने उनको दी है या उन्होंने खुद ली है? साहिल भाई, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। उसकी एक क्या वजह है। बाबर अपने हल्फ में सच्चा है? साहिल भाई, आप इसके जितने भी सवाल बदल बदल के पूछेंगे, ये जो मामला है ना, ये इतना ज्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव है कि मैं इसको रीओपन करके ना आपके लिए कोई मुश्किल बनाना चाहता हूं और ना किसी और के लिए। और मैंने पहले बताया है कि मैं खामोश हुआ हूं उन तमाम बातों को सुन के। आपके पूरे के पूरे लोगों ने जो जो बातें मुझे कही हैं, मैं आज वो नहीं करूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन वो नहीं है आज। ठीक है, लेकिन साहिल भाई, अगर आप इतनी ताजीम मैंने जो आपके लिए की है, जो कि आप, जिसके आप डिजर्विंग भी होंगे, ठीक है, अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि ये सवाल मुझसे इस वक्त ना करें, तो क्या आप ये कबूल करेंगे? मैं कबूल